بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ 3 فروری 2024۔ عنوان ہے مشرک کا حکم۔ قرآن میں ہے کہ خنزیر کا گوشت ناپاک ہے، او لحم خنزیر فإنہ رجس۔ سوری، اس کو دوبارہ یہ کر لیں گے، اس کو یہ کر دیجیے، دوبارہ شروع کیجیے ہمارے سیف۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ 3 فروری 2024۔ عنوان ہے مشرک کا حکم۔ قرآن میں ہے کہ خنزیر کا گوشت ناپاک ہے، او لحم خنزیر فإنہ رجس۔ اسی طرح قرآن میں ہے کہ مشرک ناپاک ہیں، انما المشرکون نجس۔ اس لفظی اشتراک کی بنا پر کچھ لوگوں نے سمجھ لیا کہ جس طرح خنزیر باعتبار جسم ناپاک ہے، اسی طرح مشرک بھی باعتبار جسم ناپاک ہے۔ چنانچہ مشرک کا برتن، کھانا، کپڑا اور اس کی تمام چھوئی ہوئی چیزوں کو ناپاک سمجھ لیا گیا، حتیٰ کہ کہا گیا کہ کوئی مسلمان اگر مشرک سے مصافحہ کر لے تو اس کے بعد وہ اپنے ہاتھ کو دھوئے اور وضو کر کے اپنے کو پاک کرے۔ قال اشعث عن الحسن من صافحهم فلیتوضأ۔ تفسیر ابن کثیر الجزء الثانی صفحہ 346۔ یہ صحیح نہیں ہے، اگرچہ مذکورہ دونوں آیتوں میں بظاہر یکساں لفظ ہے، مگر دونوں کا مطلب یکساں نہیں۔ خنزیر نجس ہے کا مطلب یہ ہے کہ خنزیر کا جسم نجس ہے، اس کے برعکس مشرک نجس ہے کا مطلب یہ ہے کہ مشرک کا عقیدہ نجس ہے۔ جہاں تک مشرک کے بدن کی نجاست کا تعلق ہے، جمہور کی رائے یہ ہے کہ مشرک کا بدن اور اس کا وجود نجس نہیں۔ اسی بنا پر اہل کتاب کے کھانے کو جائز ٹھہرایا گیا ہے۔ وَأَمَّا نَجَاسَةُ بَدْنِهِ فَالْجَمْهُورُ عَلَىٰ أَنَّهُ لَيْسَ بِنَجِسِ الْبَدْنِ وَالذَّاتِ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَىٰ أَحَلَّ طَعَامَ أَهْلِ الْكِتَابِ۔ تفسیر ابن کثیر الجزء الثانی صفحہ 346۔ عبد الرحمن الجزیری لکھتے ہیں، اما قوله تعالی انما المشرکون نجس فالمراد به النجاسة المعنویہ التي حکم بها الشارع وليس المراد ان ذات المشرک نجسة كنجاسة الخنزیر۔ الفقہ علی المذاہب الاربعہ الجزء الاول صفحہ 6۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا قول کہ مشرکین نجس ہیں، اس سے مراد معنوی نجاست ہے جس کا حکم شارع نے بیان کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ مشرک کا وجود ناپاک ہے جس طرح خنزیر کا وجود ناپاک ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس قسم کے تمام مسائل مسلمانوں میں دعوتی ذہن ختم ہونے کی وجہ سے پیدا ہوئے ہیں۔ دوسری قوموں کو مدعو سمجھنا انہیں قابل التفات بناتا ہے، مگر جب دوسری قومیں مدعو نہ سمجھی جائیں تو وہ قابل اجتناب بن کر رہ جائیں گی۔ الرسالہ اگست 1989۔
اس آرٹیکل سے جو میں سمجھ پا رہا ہوں کہ شروعاتی دور میں ہی ایسا لوگوں نے ایسا سمجھا کہ جو مشرک ہے وہ وجود کے اعتبار سے ہی ناپاک ہے، تو خدا کی کوئی مخلوق، انسان جو تھے خدا کی سب سے اعلیٰ مخلوق ہے، تو اللہ نے انسانوں کو کیوں پیدا کیا اور مقصد کیا ہے اور اللہ کا کیا کریشن پلان ہے؟ کیا شروع کے لوگوں نے ہی اس میں یہ اتنی گراوٹ آ گئی تھی کہ وہ اس چیز کو نہیں بھانپ پائے کہ اللہ کی منشاء تخلیق کیا ہے انسان کے بارے میں اور ہم کو کیا کرنا ہے؟ تو یہ اتنا بڑا ڈسٹریکشن مجھے دیکھنے کو ملتا ہے کہ ایسا شروع کے زمانے سے ہی کیوں ہو گیا کہ اہم فوکس لوگوں کا ہٹ گیا کہ جب اگر صحیح فوکس ہو تو پھر یہ فکر ڈیولپ ہوتی ہے کہ ہم کو ساری انسانیت کو کیا ہے، وہ جو شیطان نے جو وعدہ کیا تھا اس کے چنگل سے بچانا ہے اور خود بھی بچنا ہے۔ تو مین فوکس تو یہی ہے کہ خدا کے سامنے ہر انسان جب کھڑا ہو تو وہ اس حالت میں ہو کہ وہ جانتا بوجھتا ہو، اور یہ مسلمانوں کی ذمہ داری تھی۔ بٹ ہم دیکھتے ہیں کہ اس طرح کی جب چیزیں آتی ہیں تو مسلمان وہ اپنا اور غیر میں ایک فرق کو ڈفرینس کر لیتا ہے، اور اس کے لیے یہ ایک دلیل کے طور پہ کام کرتی ہے۔ تو ہم کو کیا ہے، اس میں مولانا نے یہ بتایا کہ اس کا ہونے کی وجہ بھی یہی تھی کہ جو دعوت کی اسپرٹ ختم ہو گئی، اور دعوت کی اسپرٹ کا ختم ہونا مطلب تقوی کا بھی ختم ہونا، کیونکہ انسان اپنے بارے میں تو ڈرے اللہ سے اور دوسروں کے بارے میں نہ ڈرے تو یہ ہو نہیں سکتا، کیونکہ جب انسان خود کے بارے میں ڈرے گا اور آس پاس کو دیکھے گا تو ظاہر سی بات ہے جو اس کا انجام ہے وہی دوسرے کا انجام ہے، وہ فطرت بھی اس میں آئے گی۔ تو شروع میں تو تقوی کا ختم ہو جانا یہ میرے لیے تھوڑا سا کنفیوزنگ بھرا ہے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ ہم جو مول قرآن کا سبجیکٹ تھا اسی سے ہم ڈسٹریکٹ ہو جاتے ہیں، اور وہ بھی وہ لوگ جو کہ دین کے لیے ساری قربانی دینے کو تیار ہوتے ہیں، اپنی پوری زندگی صرف کر دیتے ہیں۔ تو یہ آرٹیکل جو ہے مشرق کا بہت ہی امپورٹنٹ ہے، خاص کر آج کے زمانے میں، کیونکہ آج کل غیر مسلم قرآن کو بہت سیریس لے رہے ہیں، اور ان کے ذہنوں میں جو پروپیگنڈا پھیلایا جا رہا ہے اس کے لیے بھی ان سب چیزوں کا استعمال کیا جا رہا ہے، اور اب یہ چیزیں کھل کر سوسائٹی میں سامنے آ رہی ہے۔ پہلے ایسا نہیں تھا کہ ہماری کتاب میں کیا لکھا ہے، آپ میں کیا لکھا ہے، کوئی اتنا اس میں دخل نہیں کرتا تھا، لیکن آج کل سب اس چیز کو دیکھ رہے ہیں کہ بھائی سامنے والے کا جو ذہن ہے ہمارے پرتی اس کا سورس کیا ہے۔ تو میں یہی اس آرٹیکل کے حوالے سے کہنا چاہوں گا کہ ہم کو کیا ہے ایک پازیٹیو تصور دینے کے لیے اس کا پازیٹیو ویکھیا دینا بہت ہی ضروری ہے، ورنہ تو اس کا کافی لوگ مس یوز کر سکتے ہیں، اور اس کے لیے مسلمانوں کو اویئر کرنے کی ضرورت ہے۔ جی جی، بہت صحیح کہا آپ نے۔ آپ نے اپنا جو ریفلیکشن دیا کہ جب لوگوں کے پاس یہ میسج جائے گا کہ اسلام ہمارے بارے میں اس طرح کے اسٹیٹمنٹ دیتا ہے، تو یہ جو ہے ایک بگ انوائرمنٹ ہوگا سب کے لیے۔ تو آپ کا کنسرن بالکل صحیح ہے۔ میں آرٹیکل کی طرف آتا ہوں۔ آرٹیکل میں مولانا نے مشرک کا حکم کا عنوان دیا ہے اور ایک بہت بڑی فیلیسی کو ٹھیک کرنے کی کوشش کی ہے جو مسلمانوں میں وائڈ اسپریڈ ہے، یعنی مسلمانوں میں وہی جو ریشل سپرمیسی جس کو کہتے ہیں
وہ جو ہے آ گئی ہے۔ حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر 1,24,000 اپنے کمپینین سے یہ کہا تھا، لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لاحمر علی اسود ولا لاسود علی احمر، یعنی کسی بھی ٹائپ کی سپرمیسی نہ عربوں کو نان عربس پر ہے، نہ نان عربس کو عربوں پر ہے، ریشل یا دوسری ٹائپ کی۔ اسی طرح نہ کسی گورے کو کالے پر کوئی سپرمیسی حاصل ہے، نہ کسی کالے کو کسی گورے پر۔ سپرمیسی کا ایک ہی کرائٹیریا ہے، ایک ہی اسٹینڈرڈ ہے، وہ ہوگا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ کون گاڈ کنسرننگ ہے، کون ہیڈفل ٹو گاڈ ہے، یعنی خدا کو لے کر، خدا کے میسیج اور اس کی گائیڈنس کو لے کر کس کے اندر سیریسنس ہے، اس معیار پر، اس کرائٹیریا پر کسی انسان کا ریسپیکٹفل ہونا اور نان ریسپیکٹفل ہونا یہ میجرمنٹ ٹھہرے گا۔ لیکن جیسے ہم دیکھتے ہیں جوش سپرمیسی، کہ اللہ نے حضرت ابراہیم کو عراق کے کسی علاقے میں پیدا کیا جس کو ار کہا جاتا تھا، پھر وہاں سے اللہ تعالیٰ نے ان کو وحی نازل کی، وحی نازل کرنے کے بعد ان کو فلسطین میں بسایا، فلسطین میں بسنے کے بعد اللہ نے ان کی نسل کو بڑھایا مصر لے جا کر، یعنی جب فلسطین میں تھے تو 68 یا 70 تھے، پھر حضرت یوسف کو ایجپٹ کے اندر ایک بڑی منسٹریل پوسٹ دے کر حضرت ابراہیم کی نسل کو کنعان سے، یعنی فلسطین کے علاقے سے ایجپٹ مائگریٹ کروایا، وہاں ان کو ہر طرح کے کی ہاسپٹیلٹی اور ہر قسم کے جو ہے سپورٹنگ یہ فیکٹرز مل گئے، جس کی وجہ سے یہ ہوا کہ 67 لوگ کچھ صدیوں کے بعد 6 لاکھ سے بھی زیادہ ہو گئے۔ بائبل میں بتایا گیا کہ جب حضرت موسیٰ کے زمانے میں ایجپٹ سے وہ لوگ مائگریٹ کیے تو صرف مردوں کی تعداد، یعنی نوجوان مردوں کی تعداد جو 20 سال کے اوپر تھے، ایسے مردوں کی تعداد ہی 6 لاکھ ہو چکی تھی۔ اس میں خواتین اور بچے انکلوڈ نہیں کیے گئے تھے اس کاؤنٹنگ میں۔ کتاب گنتی جو بائبل کی جو ہے اس میں یہ تفصیلات موجود ہے۔ تو بہرحال یہ سارا کا سارا اللہ نے ایک مشنری اینگل سے کیا تھا حضرت ابراہیم کی نسل کے ساتھ، لیکن بعد میں ان کے اندر مشنری ڈیوائن سپورٹ کو انہوں نے ریشل سپرمیسی کے معنی میں لے لیا، اور پھر وہ اپنے کو دوسروں سے زیادہ سپر سمجھنے لگے، اور انہوں نے مشن کا کام چھوڑ دیا اور صرف نسلی حفاظت کو انہوں نے کنٹینیو کیا۔ تو آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہے جوش لوگ اپنی ریشل چین کی بڑی حفاظت کرتے ہیں اور جوش نسل سے ہونے پر بڑا فخر کرتے ہیں۔ تو یہی بات جو ہے ہم ہمارے اس ملک میں 4 ورناس کے کانسیپٹ میں دیکھتے ہیں کہ آرین نسلیں جب ہندوستان کو یہاں یہ ہوئی، انہوں نے اس کو اپنا ہیبیٹیٹ بنایا، تو یہاں انہوں نے ایک نیو کانسیپٹ پیش کیا کہ جو ہے برہما، شتریا، ویشیا، شودرا، یعنی کچھ لوگوں کو انہوں نے جو ہے خدا کے سر سے پیدا ہونے والی ریس قرار دیا، اور کچھ لوگوں کو پیروں سے پیدا ہونے والی، اس طرح جو ہے ایک ہیرارکی بن گئی کہ فلاں جو ہے بائی برتھ ہی سپر ہے اور فلاں بائی برتھ ہی لوور ہے۔ تو یہی بات جو ہے مسلمانوں میں بھی آئی۔ ایک حدیث بہت اچھی ہے جو آپ کے کنسرن کو شاید جو ہے
ایکسپلین کرے گی، جو آپ کا کنسرن ہے کہ اس طرح کی بات جو ہے نان مسلم کو بڑی اریٹیٹنگ لگے گی، تو اس کو سمجھنے کے لیے اس حدیث کو ہم دیکھ سکتے ہیں، لَيَنتَقِضَنَّ عُرَى الْإِسْلَامِ عُرْوَةً عُرْوَةً كُلَّمَا نَقِضَتْ عُرْوَةٌ يَتَشَبَّثُ النَّاسُ بِمَا يَلِيهَا، کہ اسلام کی جو کڑیاں ہیں، اس چین میں جو کڑیاں ہیں، ایک ایک کر کے ٹوٹتی جائے گی۔ جب بھی کوئی کڑی ٹوٹے گی اس چین کی، تو لوگ باقی بچی ہوئی کڑیوں پر جو ہے اکتفا کر لیں گے، راضی ہو جائیں گے۔ تو یہاں بھی یہی ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب رسول کو جو مائنڈ دیا تھا وہ تھا جو حجۃ الوداع کے موقع پر رسول اللہ نے مختصر طور پر حجۃ الوداع کے سرمن میں جو ہے خلاصے کے طور پر پیش کیا سارے اسلام کو، یعنی ہیومن چارٹر کا جو ہے ایک اناؤنسمنٹ کیا آپ نے کہ تمام انسان آدم کی اولاد ہے اور تم آدم مٹی سے بنائے گئے تھے۔ اسی طرح جو ہے بہت ساری باتیں کہ ہیومن ریسپیکٹ جو ہے مسجد حرام اور جو ہے منتھ آف محرم الحرام اس کے برابر جو ہے بلکہ اس سے بھی زیادہ ریسپیکٹ فل ہے۔ یہ سب باتیں آپ نے اپنی امت کو سکھائی، لیکن ڈی جنریشن ہوا، کڑیاں جو ہے آہستہ آہستہ ڈھیلی ہوتی گئی، تو لوگوں نے جو ہے باقی بچی ہوئی کڑیوں کو ہی سب کچھ سمجھ لیا۔ اس طرح جو ہے ہمارے اسلامک لٹریچر میں بھی وہ بات آ گئی، جیسا کہ کچھ یہاں اس کی ہم مثالیں دیکھ رہے ہیں آرٹیکل میں، کہ ایک صاحب کہتے ہیں کہ وہ جو ہے انما المشرکون نجس، مشرکین جو ہے نجس ہیں کا انہوں نے مطلب جو ہے وہ والا لے لیا، بدنی نجاست، یعنی فزیکل ڈرٹی کے معنی میں لے لیا، فزیکل فلتھ کے معنی میں لے لیا کہ وہ جو ہے فزیکلی فلتی ہیں۔ حالانکہ مولانا یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے ایک ڈیویشن ہے، یہ ایک جو ہے ڈسٹریکشن ہے ایکچوئل معنی سے۔ اسی لیے مولانا نے دوسرے اسکالرس کی بات بھی پیش کی اور بتایا کہ جو ہے جن لوگوں نے یہ کہا تھا کہ غیر مسلم سے مصافحہ بھی کریں گے تو وضو کرنا پڑے گا، تو ان کو کاؤنٹر کرتے ہوئے دوسرے اسکالرس نے بتایا کہ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، یہاں نجس سے مراد جو ہے بدنی نجاست نہیں ہے، بدنی جسمانی گندگی نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد جو ہے انٹلیکچوئل گندگی مراد ہے۔ انما المشرکون نجس کا مطلب پولیتھیسٹک مائنڈ جو ہے وہ ڈرٹی ہے، کہ خدا کے ساتھ کسی کو جو ہے ورشپ میں شامل کرنا، پارٹیسپیٹ کرنا، اس نجاست کے بارے میں اس آیت کے اندر ذکر ہے، نہ کہ جو ہے ایسی کوئی نجاست ہے کہ انسانوں میں کوئی انسان پاک ہوتے ہیں اور کوئی ناپاک۔ ساری ہی آدم کی اولاد جو ہے پاک ہیں اور جو ہے محترم ہے، ریسپیکٹفل ہیں۔ اب ان میں سے جس کو خدا کی ہدایت کی توفیق نہیں ملی اور اس نے جن کو ہدایت کی توفیق ملی تھی ان کو ستایا، ان کو تکلیف دی، جیسے کہ مکہ کے لوگوں نے کیا تھا، عرب کے لوگوں نے کیا تھا، کہ انہوں نے مونوتھیسٹ لوگوں کو، توحید کے ماننے والوں کو ستایا، ان کو لوٹا، ان کو ان کے گھروں سے نکالا، ان کی عورتوں کی بے عزتی کی۔ تو انما المشرکون نجس کہہ کر جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے ایج آف پرسیکیوشن کو نجس کہہ رہا ہے، گویا کہ لفظ اگر ہم بدلیں گے، شبد اگر ہم بدل کے دیکھیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جن لوگوں نے ایمان کی بنیاد پر پرسیکیوٹ کیا، فیتھ کو لے کر انسانوں کو ستایا، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اس کی آزادی دی ہے کہ وہ چاہے تو صحیح راستہ اپنائے، چاہے تو قیامت کے دن اپنا حساب و کتاب دے۔ تو جن لوگوں نے پیغمبر کو اور پیغمبر کے کمپینین کو پرسیکیوٹ کیا تھا، ٹارچر کیا تھا، ان کے بارے میں یہ سخت اسٹینڈ لیا گیا کہ ان کو حرم مکہ میں انٹری کا پرمیشن نہیں ہوگا، تاکہ وہ جو ہے سیفٹی کے ساتھ اہل ایمان وہاں عبادت کر سکے۔ اسی لیے فقہ حنفی کی جو مشہور تفسیر ہے احکام القرآن للجساس، اس کے اندر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ بہت سارے حنفی اسکالرز یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک ٹائم بینگ حکم تھا کہ
مشرکین نجس ہے، وہ مسجد حرام میں ان کو ان کی انٹری پروہیبٹ کی جائے، یہ جو ہے ایک ٹائم بینگ سینکشن تھا، ٹائم بینگ ممانعت تھی، نہ کہ کوئی پرماننٹ حکم۔ اگرچہ کہ اکثریت یہ کہتی ہے کہ حرم کے ایریے میں داخل ہونے کے لیے ایمان شرط ہے، لیکن وہاں پر ایسے اسکالرز بھی موجود ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ یہ جو پروہیبیشن جو تھا یہ ایک لمیٹڈ ٹائم کے لیے تھا، یہ پرماننٹ نہیں تھا۔ حرم کے اندر حرم مکی میں غیر مسلم بھی جا سکتے ہیں، وہ بھی اس کی وزٹ کر سکتے ہیں۔ اس طرح کی رائے ہمارے گریٹ اسکالرز کے پاس موجود ہیں، جبکہ میجارٹی جو ہے یہ شرط لگاتی ہے کہ صاحب ایمان ہونا ضروری ہے۔ تو بہرحال جیسا کہ ہمارے انڈین کانسٹیٹیوٹ کے پریمبل میں لکھا گیا ہے کہ اسٹیٹ جو ہے ہمیشہ سائنٹیفک ٹیمپر کو انڈینز میں پروموٹ کرنے کی یہ کرے گا، کوشش کرتا رہے گا۔ آہستہ آہستہ جو ہے سپرسٹیشنز اور جو ہے توہمات اور جو ہے وہمی تھاٹ سے نیشن کو نکالنے کے لیے کوشش کی جائے گی۔ تو آج ہمیں جو ہے پھر دوبارہ یہی کرنا ہے کہ اسلامک لٹریچر کو بعد کے اضافے، بعد کے ایڈیشن سے جو ہے پاک کر کے ایز اٹ از ٹیکسٹ میں جو اسلام بتایا گیا ہے، ایز اٹ از اصحاب رسول کو جس دین پر رسول اللہ نے چھوڑا تھا اس دین کا ریوائول کرنا ہے، اس کی طرف لوگوں کو بلانا ہے، نہ کہ بعد کے لوگوں کے ڈیویشن اور ڈکلائن کی طرف، ڈی جنریشن کی طرف۔ تو مولانا نے اسی لیے جو ہے 50,000 سے زیادہ پیجز لکھے ہیں کہ دور جدید میں جو ہے اسلام کو اس کے پیور بیس پر جو ہے ریوائیو کیا جا سکے اور ریئل اسلام کو لوگوں کے سامنے انٹروڈیوس کیا جا سکے۔ تو اسی سلسلے کا یہ ایک آرٹیکل ہے مشرک کا حکم۔ تو اس میں مولانا یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ نان مسلمس جو ہے فزیکلی فلتی نہیں ہے، بلکہ اگر وہ پرسیکیوٹ کرتے ہیں اہل ایمان کو، تو ان کا یہ پرسیکیوشن کا جو مائنڈ سیٹ ہے یہ ایک فلتی مائنڈ سیٹ ہے۔ لوگوں کی فریڈم پر جو ہے نیب لگانا، اس کو جو ہے ٹارچر کرنا، لوگوں کو ان کے فیتھ اور انٹلیکچوئل تھاٹس کی بنا پر، یہ جو ہے ایک فلتی ایکٹ ہے، اس سے نکلنا چاہیے۔ اور آئیڈولیٹری جو ہے یعنی خدا کے علاوہ خدا کی مخلوقات کی پوجا کرنا، اسلامک ویو پوائنٹ سے یہ بھی ایک ٹائپ کی جو ہے گندگی ہے جو انسان نے جو ہے بعد میں ڈیولپ کر لی ہے، جس کے لیے خدا نے کوئی پروف نہیں دیا ہے، اس کا کوئی ایویڈنس نہیں ہے اس کا کہ خدا نے یہ کہا ہو کہ مخلوق کے اندر میں موجود ہوں، تو اس لیے مخلوق کی پوجا، کریشن کی پوجا جو ہے کریٹر کی پوجا ہوگی۔ یہ بھی جو ہے اکارڈنگ ٹو دا قرآن یہ ایک فلتی تھاٹ ہے۔ تو بہرحال اس آرٹیکل کا مقصد یہ ہے کہ مسلمانوں کو وہ ٹوٹی ہوئی کڑیاں جو ہے دوبارہ ان کو جوڑ کر دی جائے، ان کو اس دین پر کھڑا کیا جائے جو رسول نے اپنے اصحاب کو دیا تھا، اس تھاٹس بیس پر ان کو جو ہے دوبارہ اسٹینڈ کیا جائے، جس پر اللہ تعالیٰ نے مغفرت کا، فارگیونیس کا اور جنت کا وعدہ کیا ہے۔ تو بہرحال میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اسلام کا جو صحیح بیس پر جو ریوائول کا جو ایکٹ ہے اس کو کرنے اور جو ہے اس کے ریوارڈ کا خدا ہمیں ڈیزرونگ کینڈیڈیٹ بنائے۔ السلام علیکم۔ جی تو یہیں پر ہم سیشن کا اینڈ کر دیں۔